قرآن پاک کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ وہ ہے ہدن۔ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی، گائیڈنس۔ اب یہ گائیڈنس کس چیز کے اندر ہے؟ گائیڈنس ہے زندگی گزارنے میں، کہ انسان ایک بے مقصد مخلوق نہیں ہے، ایک با مقصد مخلوق ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے اچھی زندگی گزارنا، اچھا عمل کرنا، اچھے اور برے کے درمیان فرق اور تمیز قائم ہونا۔ یہ قرآن پاک نے خود بیان فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھے عمل کیسے کرنے ہیں؟ جو زندگی کا امتحان کا مقصد ہے، اچھے عمل کیسے کرنے، اس کی رہنمائی اور ہدایت اور ہدن جو ہے وہ قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اب انسانی زندگی جو ہے وہ صرف عبادت پر مشتمل نہیں ہوتی۔ اگر عبادت کا ہم معروف معنی لیں جو ہم سمجھتے ہیں تو صرف اس پر مشتمل نہیں ہوتی۔ ہم کسی وقت روحانی مصروفیات رکھتے ہیں، ہماری اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کسی وقت ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کسی وقت ہماری فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کسی وقت ہماری پرسنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کسی وقت ہم اپنی فیلنگز اور اپنی ایموشنز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو انسانی زندگی بہت سی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو لہذا جسمانی، روحانی، خاندانی، مالی، معاشی، معاشرتی، یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان کا وجود بنتا ہے۔ تو قرآن پاک نے رہنمائی کرنی ہے انسانی زندگی میں، تو لہذا وہ رہنمائی پھر ساری کی ساری چیزوں کے اعتبار سے ہے۔ اس میں روحانی بھی ہے، اس میں جسمانی بھی ہے، اس میں مالی بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے خاندانی بھی ہے، اس میں ذاتی بھی ہے، اور اس میں قلبی اور اخلاقی بھی ہے۔ تو لہذا یہ وہ جامعیت ہے کہ جو قرآن پاک بیان فرماتا ہے۔